اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ویڈیوز کے معزز سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں اپنی تمام یوٹیوب فیملی کو اپنے چینل اسلامک ویڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے، فٹ ہوں گے اور ہنسی بخشی اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ وہ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ خالص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور منتر سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، ان کی فضیلت آخرت میں کیا ہوگی۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام ان نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل اسلامک ویڈیوز سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں اور 5 گھنٹے کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اور باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ جب اس ذات کے سوا کوئی درد اور تکلیف کو رفع دفع کرنے والا نہیں، تو پھر دیوتاؤں، پیر اور بتوں کی پوجا کرنا محض ایک نادانی اور حماقت اور بیوقوفی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسروں کو مقصد، جیسا کہ بت ہو گئے، دیوتا ہو گئے یا کوئی عامل پیر وغیرہ ہو گئے، پکارتے ہو، تو وہ تمام کے تمام مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خواب میں مجھے یہ چیزیں دکھلائی گئیں کہ میرے سامنے سے تمام امتیں اور ان کے ساتھ ان کے انبیاء کرام گزارتے گئے، تو کوئی نبی گزرتا تو ان کے ساتھ ایک آدمی ہوتا جو ان کا پیروکار تھا، تو کوئی نبی گزرتا تو ان کے ساتھ 2 پیروکار ہوتے، کچھ کے ساتھ بڑی جماعت ہوتی اور کچھ انبیاء اس طرح کے تھے کہ جن کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا جو ان کا پیروکار تھا۔ تو مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھلائی گئی جو کہ آسمان کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ میری ہی امت ہوگی، لیکن مجھے یہ بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت مبارک ہے۔ تو پھر مجھے کچھ دیر بعد بتلایا گیا کہ ادھر دیکھو، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت جو کہ آسمانوں کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر مجھے بتلایا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ میں نے ہر طرف دیکھا کہ بہت ساری جماعتیں افق تک یعنی آسمانوں تک محیط تھیں۔ مجھے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے۔ تو یہ بھی مجھے اس بات کا بھی بتلایا گیا، مجھے یہ بات بھی بتلائی گئی کہ میری امت کے کروڑوں لوگوں میں سے 70,000 اس طرح کے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام یاد آیا تو وہ یہ بات بیان کر کے گھر تشریف لے گئے، اور اس بات کی وضاحت ابھی تک نہیں ہو سکی تھی کہ صحابہ کرام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ تذکرہ کرنے لگے کہ یقیناً یہ 70,000 جو لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ ضرور ہماری اولادوں میں سے ہوں گے، کیونکہ وہ
صحابہ کرام اس بات میں بحث کر رہے تھے کہ چلو ہم تو مشرکین کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور لیکن بعد میں تو ہم اللہ پاک اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو گئے ہیں، لیکن جو ہماری اولاد ہے وہ تو پیدا ہی مسلمان ہوئی ہے، اس لیے یہ 70,000 لوگ ہماری اولادوں میں سے ہی ہوں گے۔ جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور منتر سے جھاڑو اور پھونک وغیرہ نہیں کرواتے، مقصد وہ منتر نہیں کرواتے، جادو ٹونا وغیرہ وہ نہیں کرواتے، نہ اپنے اوپر نہ کسی دوسرے کے خلاف وہ یہ بات نہیں کرتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 70,000 وہ لوگ ہیں، نہ تو وہ بدفعلی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ منتر سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں اور نہ ہی داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں سن کر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی، تو یہی بات سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 70,000 لوگوں میں سے میں بھی شامل ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ ان کے بعد ایک اور صحابی کھڑا ہوا اور انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس معاملے میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سبقت لے گئے ہیں، یعنی کہ وہ آپ سے بڑھ گئے ہیں، برتری حاصل کر گئے ہیں اس معاملے میں۔ تو خالص اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا اور اسی عقیدے کے تحت اپنا جائز علاج کروانا اس توکل کے منافی نہیں ہے۔ آپ اپنا جائز جو علاج ہے وہ کروا سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ پر اس قدر توکل رکھتے ہیں کہ وہ اپنا جائز ناجائز کام بھی کسی دوسرے طریقے سے نہیں کرتے، مقصد منتر سے جھاڑ پھونک وغیرہ یہ دم وغیرہ وہ نہیں کرواتے، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس حقیقت میں اس فضیلت سے وہ لوگ مستفید ہوں گے جو 70,000 جن کی بشارت ملی ہے ان میں سے وہ لوگ شامل ہوں گے، اور یقیناً یہ لوگ بہت بڑے صحابہ کرام اور اولیاء وغیرہ اس لسٹ میں شامل ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تمام کاموں کو خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور جو بھی کوئی مسائل درپیش ہوں تو وہ خالص اسی بات پر چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اور یہ جھاڑ پھونک اور یہ عاملوں جعلی جو پیر ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہمارے معاشرتی مسائل کے لحاظ سے بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، فلاں پیر سے دم کروا لاؤ، منتر کروا لاؤ، تمہارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ان جعلی عاملوں اور پیروں پر توکل زیادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کم کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس بدعت سے بچنا چاہیے۔ تو نیکسٹ ملیں گے انشاءاللہ اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔